ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا بفضلہ العظیم الی الدین القویم ارسل رسلا ذوی التکریم ختمهم بالنبی الکریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ ذوی المجد والتعظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما نہایت قابل اکرام قابل احترام معزز مشائخ اور پورے ملک سے اطراف الجوانب سے آنے والے حضرات گرامی عشاقان ختم نبوت اور شریک اجتماع، اللہ تعالیٰ آپ کا حاضر قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، منظر کو دیکھ کر طبیعت میں خوشی بھی ہوتی ہے کہ الحمدللہ سن 53 کی تحریک سے شروع جو ہوئی تھی، جو محنت شروع ہوئی تھی قادیانیت کو ختم کرنے کی، اس فتنے اور رات کو ختم کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی فتوحات عطا فرمائی، جن کا تفصیلی ذکر وقف العصر نماز عصر سے پہلے ہمیں مولانا شہاب الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرما رہے تھے کہ بہت ساری فتوحات حاصل ہوئی الحمدللہ۔ تو اس ضمن میں ہم پر شکر موجود ہے، اور قرآن حکیم کے مطالعہ سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جب اللہ کے راستے میں کوئی جماعت محنت کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور فتوحات سے نوازے اور مقاصد کے حصول کا وقت قریب آئے، تو ذرا سی لغزش کر سزا بہت ملا، خاص کر جہاد فی سبیل اللہ میں، قتال میں، اور یہ بھی ایک جہاد کا راستہ ہے، اس میں بھی بہت سی جانوں میں نذرانے پیش کیے ہیں، اور پتہ نہیں آگے کیا کیا کچھ ہو، ہم نہیں جانتے، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تخت و تاج ختم نبوت کی حفاظت کوئی معمولی کام نہیں، جس کا بیڑا مجلس میں اٹھایا ہوا ہے، اور الحمدللہ کامیابیاں سامنے آ رہی ہیں، تو اس ضمن میں ہمارے اوپر شکر واجب ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہمارا وہ مقام ہے جو بنی نجار کی بچیوں نے پیش کیا، ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن بہرحال ہم بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا فرد ہے۔ تو شکر کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہمیں جو کامل مکمل دین ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف
بھائی خلل ہے۔ میں یہی بات عرض کر رہا ہوں، ہمیں اس کے شکرانے میں مستحب تک نہیں چھوڑا، نہ یہ کہ ہم حرام کے اندر مشغول ہو جائیں، ممنوعات شریعہ کی اباحت کی تحریک ابلیسی تحریک ہے، اس میں شامل ہو کر اللہ کی رحمت سے دوری کریں۔ مجھے ایک خط ملا ہے حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کا، اس میں یہی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایک مسئلے کی تحقیقی اور فقہی جزیات میں نے کچھ عام روش سے ہٹ کر قدر ایک فقہی نقطہ بیان کیا، جس کے نتیجے میں حرام کا دروازہ، اور وہ ہے یہ فوٹو کا مسئلہ، تصویر کا مسئلہ۔ تصویر کی عکس اور تصویر کے بحث میں تھوڑی سی گنجائش پیدا کی، لیکن وہ ایک تھوڑا سی کھڑکی کھلی تو ہم نے تو ایک گیٹ کھول دیا حرام۔ اور خاص کر علماء ان کے اندر وہ تصویر کی حرمت کا تصور بھی دھندلاتا جا رہا ہے، اور ان جلسوں میں اس کا عام مظاہرہ مناسب ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لك تکن اغنى الناس واحسن الى جارك تکن مسلما۔ تو محارم کا ارتکاب صرف بچنا تو کجا ہم اس کی لازم سمجھتے ہیں، منع کرنے کے باوجود بھی کوئی رہتا نہیں۔ تو بھائی اس کی حوصلہ شکنی میں بڑے درد کے ساتھ اپنے اکابر سے بھی کرتا ہوں اور حضرات سے بھی کروں گا کہ خود جنہوں نے گنجائش پیدا کی ہے وہ اب پریشان ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو حرام کے عام ہو جانے کا، تو ہم نے اس کو عموم بلوا سمجھ کر شیر مادر سمجھ لیا، تو پھر بہت سارے احکام ختم ہو جائیں گے، اور وہ تکمیل دین، اور یہ ختم نبوت کا تقاضا نہیں ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم سمجھیں۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کامل ہو گئی، اب آسمان سے جو ہدایت کا سلسلہ اور جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا حضرت آدم اور اس کی اولاد سے کہ آپ زمین پہ جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وقتاً فوقتاً ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، اب اس ہدایت کے مطابق زندگی گزار کر آؤ گے تو یہ گھر ملے گا۔ مطالبہ ٹھکانے کا کیا تھا، جب توبہ قبول ہوئی تو عرض کی کہ حضرت ایک بھول ہو گئی تھی، وہ آپ نے معاف فرما دی، تو اب ٹھکانہ بھی دے دیجیے۔ فرمایا نہیں، وہ تو مقدر تھا، وہ تو میں نے آپ 18,000 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ تمہیں قرآن میں جانا ہوگا، وہاں پر میری ہدایت کے مطابق اس کو آباد کرنا ہوگا، میرے خلیفہ بن کر تمہیں زندگی گزار کر آؤ گے تو یہ گھر ملے گا، ورنہ وہ گھر پڑا ہے۔ تو وہ سلسلہ و وعدہ کے مطابق ہدایات آتی رہی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، لیکن سب انبیاء نے اپنے سے پہلے کی تصدیق فرمائی اور اپنے کے بعد والے آنے کی بشارت کی۔ پہلے کے لیے مصدق تھے اور بعد والے آنے کے لیے مبشر تھے، حتیٰ کہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اس سے حضور سے پہلے 2 مناصب اولاد آدم کو ملے، خلافت عرضی
اور نبوت کے سائے میں خلافت میں سفر طے کیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ایک نئی بات کی، اور وہ یہ کہ حسب عادت سابق انبیاء آپ نے بھی پہلوں کی تصدیق فرمائی اور ہمیں بھی ہدایت دی، امت کو بھی ہدایت دی. آمن الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. تو یہ یہاں تک ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے بشارت دینے کے کسی نئے نبی کی، آپ نے دروازہ نبوت کا بند ہونے کی اطلاع دی کہ میں آخری نبی ہوں اور مجھ پر نبوت کامل ہو گئی، میں محل نبوت کی آخری اینٹ ہوں، میرے بعد کوئی نئی نبی نہیں آئے گا کوئی. ہاں حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، وہ میری شریعت کے مروج بن کر آئیں گے اور میری نبوت کی تصدیق کریں گے. یہ تو فرمایا. تو گویا تکمیل نبوت، اب اس کی اتنی برکات اس امت کو ملی. حضور تو خاتم المرسلین ہوئی، حضور کی ختم نبوت کے تحت امت کو مقامات کیا کیا ملے. اس امت کو یہ شرف ملا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. کیونکہ ہمارے بعد کوئی نئی نبوت نہیں، ہمارے احوال کسی کے سامنے، کسی دوسری امت کے سامنے ذکر نہیں کیے جائیں گے، لیکن پہلی امتوں کے احوال ہم تک پہنچے، جس کے نتیجے میں قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہدایات دی تھی، تم شرک میں کیوں مبتلا ہوئے. تو خاص کر امت نسوی کا نصارہ کا ذکر ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ. تو یہ کہیں گے کہ امتی اپنے نبی پر الزام لگائیں گے کہ انہوں نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو سجدہ کرو، معبود ہے. تو اللہ پوچھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام برات کا اظہار فرمائیں گے. یہ بدبخت کہیں گے کہ گواہ لاؤ کہ تم نے توحید بیان کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کو گواہ کے طور پر پیش فرمائیں گے، اس امت کو پیش فرمائیں گے. یہ امت محمدیہ سے پوچھو کہ میں نے توحید کا ذکر کیا تھا. یا محمد یہ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. تو اللہ اس امت سے پوچھے گا تم گواہی دیتے ہو؟ امت گواہی دے گی. وہ جرا کریں گے کہ یہ تو عینی گواہ نہیں تھے، یہ تو تھے نہیں، یہ تھے نہیں تو یہ کیسے گواہی دیتے؟ موقع کے گواہ نہیں. اللہ پوچھے گا. یہ نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ عدل ہوگا اور سامنے ہوگا، علی رؤوس الاشہاد ہوگا، لوگوں کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. پوچھے گا کہ بھائی یہ تم تھے نہیں کیسے کہہ رہے تھے؟ تو امت کہے گی کہ اے اللہ آپ نے ہمارے پاس ایک نبی بھیجے تھے جنہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ تمام انبیاء نے بشمول عیسیٰ علیہ السلام توحید کا علم بلند کروایا تھا اور شرک سے بچنے کا حکم دیا تھا. تو ہم نے وہ سبق یاد رکھا، اس لیے گواہی دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سے پوچھیں گے کہ آپ کی امت صحیح کہہ رہی ہے، آپ کی امت صحیح کہہ رہی ہے، تو حضور علیہ السلام اپنی امت کی شہادت کی تصدیق فرمائیں گے کہ ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے کہا تھا ایسا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں فیصلہ صادق فرمائیں گے۔ تو شہداء للناس یہ ختم نبوت کی برکت سے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری نبی، آخری امت ہونے کی وجہ سے اللہ نے کلام جو دلیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ قرآن دیا، کیونکہ تجربہ یہ تھا کہ پہلی امتوں کی جو دلائل تھے نبوت کے وہ از قسم مخلوق تھے، ان کی وہ نبی گئے، دلیل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، عصا کی تاثیر بھی ختم ہو گئی۔ آج وہ عصا ملے کسی کو، وہ زمین پر رکھے تو وہ سانپ نہیں بنے گا، اجدہا نہیں بنے گا۔ لیکن اب نبی نئے نبوت ختم ہو رہی تھی، مکمل ہو رہی تھی، لیکن ہدایت کی جو ضرورت تھی، تو ہدایت کے لیے نبی کی تعلیم کا ہونا ضروری تھا، باقی رہنا ضروری تھا۔ تو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ جو دیا وہ مخلوق کی قسم سے نہیں دیا، بلکہ اپنی صفت عطا، کلام عطا، کلام اور علم صفت دیا۔ اور یہ متکلمین میں یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ صفت اور موصوف، صفت اپنے موصوف سے غیر منفرد ہوتی ہے، جدا نہیں ہوتی۔ تو جب تک اللہ رہے گا اس کی صفات ہی رہے گی، تو صفت بھی موجود رہے گی۔ تو صفت کلام قرآن ہے، چنانچہ موجود ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہ ہوتے، نبوت آپ پر مکمل ہو چکی اور نہ ہوتی، اور بعد میں کسی نے آنا ہوتا، تو قرآن ہمیں نہ ملتا، قرآن ان کو ملتا۔ اور نبوت کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب پہلے نبی کی تعلیم مسخ ہو جائے۔ اور الحمدللہ قرآن کی برکت سے، اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے دونوں چیزیں، نبی کی دلیل نبوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ محفوظ رکھا تا قیامت تک کے لیے، تاکہ نئے نبی کی انہیں ضرورت نہیں محسوس ہو اور ہدایت کے لیے ہر وقت حاضر ہو۔ تو اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو خیر سے نوازا، اور یہ شہادت کے مقام پر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دامت برکاتہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معارف القرآن میں اس آیت پر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا میں ایک نوٹ دیتے ہیں چھوٹا سا، کہ اس فیضان میں امت کے پہلا طبقہ، اور جیسے متقدمین اس پر ثابت ہے، یہ اس طرح بعد والے آنے والی امت پر بھی یہ ثابت ہے، یہ شہداء علی الناس، ان کی شہادت بھی قبول ہو جائے۔ تو یہاں ایک بار مسئلہ اور بھی ثابت ہوا کہ عدالتوں میں عام طور پر یہ عینی شہادت کو تمام شہادتوں پر فوقیت دی جاتی ہے۔ ایک گواہ عینی ہو تو وہ سب سے مضبوط شہادت ہے، لیکن قرآن نے یہ بات ثابت کی کہ وحی کی شہادت عینی شہادت سے زیادہ قوی، زیادہ قوی۔ وحی کی شہادت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، اور یہ امت کے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، محرمات سے بچیں۔ شریعت کامل ہے، اس میں تغیر اور تبدل نہیں ہوگا،
الحمدللہ. بس جتنا ہم شکر کریں گے اتنا انعام سے نوازا جائے. دیکھیں احد میں تھوڑی سی غفلت ہوئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کو مقرر کیا تھا کہ جنگ کا جو بھی نتیجہ نکلے تم نے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں جب تک تم نے حکم نہ ہو. انہوں نے وہاں اتحاد کر بیٹھے. بعضوں نے کہا جی جنگ تو ختم ہو گئی, اب کیا ضرورت ہے, مورچہ چھوڑ دیا. بعضوں نے کہا کہ نہیں حضور نے منع فرمایا تھا. بس اسی اختلاف تھوڑا سا آیا اور وہ حضرت خالد بن ولید گزر گئے تھے. وہ ماہر تھے. اللہ تعالیٰ نے شکست کو فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا تھوڑی سی فوراً. اسی طریقے سے حنین میں تھوڑا سا عجب کی شکل پہلے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ. تو ادھر ادھر دیکھا 10,000 کا لشکر, کہاں 313 کو فتح ہو رہی ہے, کہاں 10,000 کا لشکر. کہنے کہ آج تو ہم ہاریں گے نہیں. عجب کی شکل پیدا ہو, تیروں کی ایسی بوچھاڑ ہوئی کہ تتر بتر ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اعلان فرمایا اے صحابہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, میں نبی ہوں, اس میں کوئی جھوٹ نہیں. یہ آواز, اس آواز میں اللہ نے برکت ڈالی, سب کچھ پہنچے, سب واپس لوٹ آئے اور پھر فتح ہو گئے. تو عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ جب نعمت کا ظہور ہو جائے تو اس کا شکر واجب ہوتا ہے. اور شکر سب سے زیادہ شکر یہی ہے کہ اطاعت خداوندی میں آدمی زیادہ ہوشیار ہو جائے اور گناہوں سے پرہیز کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شریعت محمدیہ کی حفاظت کے اندر جس طرح ہم نے ختم نبوت کے مسئلے کی حفاظت کی ہے, اللہ تعالیٰ پوری شریعت کی حفاظت میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی تقاضا ہے ختم نبوت کا, کیونکہ اب اور نبی آئے گا نہیں. تو اب اس کا مطلب یہی ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے طول و عرض, زمانے کا طول آج سے لے کر قیامت تک, اور عرض یہاں سے لے کر شرق و غرب اور شمال و جنوب تک, ہر زمانے میں جہاں کہیں کوئی مخلوق ہے, اللہ نے حکم دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اعلان کر دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس امت پر ہوں گی. خاص اس آیت جو سیاق و سباق سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اپنی امت کے لیے, بار بار بہک جاتے تھے تو دعا مانگی. جب کہ توبہ قبول ہوئی پھر آپ تشریف لائے, قوم نے کہا آپ جاتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو کوئی پلندہ احکام کا لے آتے ہیں, ہمیں کیا پتہ کہ آپ کس سے بات کرتے ہیں کس سے نہیں کرتے. یہ اصحاب موسیٰ تھے, تو یہ ہمیں ہمارے دعا بھی ساتھ لے جائیے کہ دیکھیں آپ کو اللہ سے باتیں کرتے ہیں. 70 آدمی چن کر آپ لے کے آئے. جب تجلیات الہیہ کا ظہور ہوا برداشت کیسے ہو سکتے تھے. خر موسیٰ صعقا, موسیٰ تجلی برداشت نہ کر سکے تو لوگ کیسے ہو گئے, پسند ہو گئے, جل گئے. اوپر سے انوار کی تجلیات تھی اور نیچے سے زلزلہ آیا اور ختم ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میں تو گواہ بنا کر لیں. تو بڑی مشکل سے بچڑے کی پرستش سے انہوں نے توبہ کی تھی اور وہ راہ راست پر آئے تھے. تو آپ نے بہت عرض کی اللہ کے بات رب لو شئت اہلکتہم وإیایا اہلکتنی وإیایا من قبل. آپ پہلے مجھے ہمیں قدر کر سکتے تھے, اب تو
أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ اے اللہ میں کیا جواب دوں، میری عزت کا سوال ہے، مہربانی فرمائی ان کو زندہ کر دیں۔ اللہ نے زندہ فرما دیا، مرے ہوں کو زندہ کر دیا 70 کو۔ موسیٰ علیہ السلام ایک انہونی بات ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ ہوا، اللہ کی رحمت دے کر دعا مانگیے ہو، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ یا اے اللہ یہ بار بار بیٹھ جاتی ہے، اس وقت ہدایت پر ہے تو انہیں دنیا میں بھی ہدایت دے اور یہ لکھ کر دے ہدایت دے، اور آخرت میں بھی اس وقت یہ ہدایت پر ہے۔ تو اللہ نے اجابت کے کلمات کی بجائے ایک ضابطہ سنایا، قال عذابی یصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتب، لیکن لکھ کر نہیں دوں گا، فسأکتب، اگر لکھ کر لینا ہے تو پھر میں لکھ کر دوں گا ان لوگوں کو، اس جماعت کو، للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، جن میں 3 صفات ہوں گی، تقوی کا نظام ہوگا، جو زکوٰۃ دیتے ہوں گے اور ہماری تمام آیات پر ایمان لانے، یہ تمام آیات پر ایمان لانا یہ بھی دلیل ہے ختم نبوت، کیونکہ یہ صرف اس امت کا شرط ہے کہ تمام آیات خداوندی جو آسمان سے انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوئے سوا امت محمدیہ کے، کیونکہ یہ آخری امت ہے اور کسی کو نصیب نہیں، بعد والوں کا ہم سے بعد کوئی نبی ہے نہیں، اور پہلے سب کا بارہی مان لے ہیں، تو تکذیب انبیاء ہمارے کھاتے ہمارے اعمال ہیں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا میں ان کو لکھ دوں گا۔ اگر آپ چاہتے بھی ہیں کہ وہ کون ہے سن لیں، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرہم والأغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ یہ امت محمدیہ اور آپ کی نبوت اور صحابہ کی شان، اتباع نبوت اور مدد، اپنے نبی کے کام میں مدد کرنا، یہ سب باتیں کرنے کے بعد ایک اور نعمت دی، اور وہ نعمت صرف موسیٰ علیہ السلام کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کہ یہ میں نے اپنی امت کے لیے مانگا تھا اور یہ مل گیا کسی اور کو، تو اللہ نے ایک راستہ بتایا کہ جو نبوت آئے گی وہ جن کے لیے میں لکھ دوں گا، اس کی نبوت، اس کی بعثت خاصہ نہیں ہوگی، بعثت عامہ ہوگی۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو سب تو آپ کی امت بھی اس میں داخل ہو سکتی ہے، دروازے نہیں ہوں گے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، یوں وہ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں گے جو مانگی تھی دعا موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کو عطا فرمائی دوسرے پارے میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو امت موسیٰ علیہ السلام کے جو افراد اس امت میں داخل ہوں گے ان کو پہلی امت کا بھی ثواب ملے گا، ایمان لانے پر حضرت موسیٰ کی امت میں ہونے کا بھی ثواب مل جائے گا اور اس امت میں بھی آ جائے گا۔ تو یوں ایک دروازہ کھولا اللہ نے، اور لیکن نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وَبُعِثْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، تو اللہ نے جو نعمتیں اس امت کو عطا فرمائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں عطا فرمائی ہیں، تو ہم پر سب دوسروں سے زیادہ اللہ کا شکر واجب ہے، اور شکر کیا ہے؟ اللہ کے احکام کی اتباع۔
اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وقت کم ہے، میں کافی چاہتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ.